الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے جانور کی 3 قسمیں ہیں، اونٹ، گائے، بکری، اور ہر قسم میں اس کی جتنی نوعیں ہیں سب داخل ہیں، نر ہو، مادہ ہو، خصی ہو، سب اس میں داخل ہیں۔ خصی ہو، غیر خصی، سب کا ایک ہی حکم ہے، یعنی سب کی قربانی ہو سکتی ہے۔ بھینس جو ہے، بھینس یہ گائے میں شمار کی جاتی ہے اور اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ یاد رکھیے، آج کل اکثر ساتھی یہ کہتے ہیں کہ بھینس کی قربانی یا کٹے کی قربانی جائز نہیں ہے۔ کسی بھی چیز کے ناجائز ہونے کے لیے، حرام ہونے کے لیے دلیل قطعی کی ضرورت ہوتی ہے، یہ یاد رکھیے۔ میں ایک موٹی سی مثال آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ رشتہ کس کے ساتھ کرنا جائز ہے، یہ پورے قرآن میں کہیں پر نہیں بیان کیا گیا، پوری حدیث، ذخیرہ حدیث میں کہیں نہیں بیان کیا گیا اس کے ساتھ جائز ہے، اس کے ساتھ جائز ہے، اس کے ساتھ جائز ہے، اس کے ساتھ جائز ہے۔ آپ سورۃ النساء کو پڑھیں تو جو حرام رشتے تھے نا جی، اللہ نے ان کا بیان کر دیا۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات یعنی جو حرام تھے نا جی، وہ تمام کا اللہ نے ذکر کر، بھئی یہ حرام ہے، اس کے بعد سارے جائز ہیں۔ امریکہ کی عورت ہے، اس کے ساتھ کرنا جائز ہے یا نہیں جائز، قرآن و حدیث سے دلیل دیں۔ تو ہم یہ حرام والی آیات پڑھیں گے، بھئی جو حرام رشتے تھے وہ گن دیے گئے، جو حلال ہیں ان کا ذکر نہیں کیا گیا۔ اچھا، اسی طرح کھانے پینے میں برگر حلال ہے، خمیری روٹی حلال ہے، نان حلال ہے، کہیں پورے قرآن میں کہیں نہیں ذکر، پورا ذخیرہ حدیث میں کہیں ذکر۔ وہ کھانے جو حرام ہیں وہ بیان کر دیں۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ یہ یعنی کہ پوری تفصیل جو حرام کی تھی نا، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، پورے قرآن کے اندر۔ اب یہ حلال کی دلیل کہاں سے ہے؟ کلوا من طیبات ما رزقناکم، حلال اور پاکیزہ کھاؤ پیو۔ وہ جانور، یہ بھینس جو ہے، اس کی نس ہمیں کہیں نہیں ملتی، تو اس کو حرام کرنے کے لیے کم از کم ان کو دلیل قطعی کی ضرورت، یا احادیث صحیحہ، یا پھر قرآن کا ہے۔ ان کے پاس نہیں ہے، وہ کہتے ہیں چونکہ یہ پنجاب کی ہے، یہ فلاں کی ہے، یہ فلاں کی ہے۔ او بابا، کیا ہو گیا؟ حرام ہونے کے لیے قطعی دلیل کی ضرورت ہوتی ہے، اور آپ کدھر حرام کیے پھر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے جی۔ بھیڑ، دمبا، بکری، سب کچھ اس میں داخل ہے۔ وحشی جانور، نیل گائے وغیرہ، ان کی قربانی جائز نہیں۔ ہرن وحشی جانور ہے، جنگلی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب ایسا ہوتا ہے بعض اوقات وحشی جانور کو گھریلو جانور سے ملا کر اس سے بریڈ لی جاتی ہے، تو اس صورت میں جو بچہ پیدا ہوگا اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس کی ماں کا اعتبار ہوگا۔ اگر بکرے اور ہرن سے بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں، کیونکہ ہرنی جو ہے وہ گھریلو جانور نہیں ہے۔ اسی طرح جو ماں ہوگی، بکرے اور ہرنی سے بچہ پیدا ہوا تو اس کی ناجائز ہے، لیکن ہرن اور بکری سے جو بچہ پیدا ہوا وہ جائز ہے، ٹھیک ہے جی۔ قربانی کے لیے جانور کی عمر اونٹ کی 5 سال، گائے کی 2 سال، بکری کی 1 سال، اور اس سے کم عمر ہو تو قربانی جائز نہیں بلکہ ناجائز ہے۔ ہاں، زیادہ ہو تو افضل ہے، عمر سال سے بکرے کی زیادہ، بکرے دمبے وغیرہ کی زیادہ ہو تو جائز ہے، گائے کی زیادہ ہو، اونٹ کی زیادہ ہو تو یہ ٹھیک ہے، جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں بلکہ افضل ہے۔ دمبا یا بھیڑ کا بچہ، جزا کہتے ہیں 6 ماہ کے بچے کو، اس کو سال بھر کے بکروں میں آپ چھوڑ دیں، اور جس میں بالکل پتہ نہ چلے کہ ان کی عمر کیا ہے، بالکل ایک برابر لگے، تو اس جزے کی قربانی جائز ہے۔ اچھا جی، قربانی کا جانور عیب سے خالی ہونا چاہیے، تھوڑا بہت عیب ہو۔ یہ آپ منڈیوں میں آتے نا تو زیادہ جانور ہوتے، کوئی سینگ مار دیا، کرلم پرلم، ہاں جی، ٹھوکر لگ گئی، تو ایسا تھوڑا بہت اگر ہو جائے نا جی، وقتی کوئی زخم آ گیا، کوئی سلسلہ ہو گیا، تو پھر اتنا عیب تو ٹھیک ہے، جائز ہے۔ لیکن
یہ بھی جو ہے یہ مکروہ ہے، البتہ قربانی جائز ہے۔ یہ جانور بالکل نیٹ کلین ہونا چاہیے، صاف ستھرا ہونا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے بالکل سونی چیز۔ قرآن کہتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ اللہ بالکل واضح طور پر بھائی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو اللہ کو پتہ ہے، سونی چیز، ستھری چیز یہاں لگے، یہاں لگے، وہ اللہ کی بارگاہ میں قربانی کرو۔ اللہ کو ہماری قربانیوں کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنی بخشش کے لیے، اس کی رضا کے لیے یہ ساری ہدیات اس کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اچھا، جس کی پیدائشی سینگ نہ ہو اس کی قربانی بھی جائز ہے، پیدائشی سینگ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ عیب نہیں ہے۔ ہاں، جس کا سینگ ٹوٹ گیا ہو اور مینگ تک ٹوٹ گیا ہو یعنی جڑ تک ٹوٹ گیا ہو اس کی قربانی جائز نہیں۔ اچھا جی، جس جانور میں جنون ہے جی اور اس حد کا ہے وہ جانور چرتا بھی نہیں تو اس کی بھی قربانی جائز نہیں، اور اس حد کا نہیں ہے تو جائز ہے۔ خصی یعنی جس کے خصیے نکال لیے گئے ہیں، یا محبوب یعنی جس کے خصیے اور عضو تناسل سب کاٹ لیے گئے ہوں ان کی قربانی جائز ہے۔ اتنا بوڑھا کہ بچے کے قابل نہ رہا اور داغا ہوا جانور یا اس کے دودھ نہ اترتا ہو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں۔ خارشی جانور ہمیں ہلکی پھلکی ہو تو پھر جائز ہے، لیکن اگر اسے اور فربا ہو لیکن بہتر ہے کہ ایسا جانور نہ لیا جائے، اور اتنا لاغر کہ ہڈی میں مغز ہی نہ رہا ہو تو اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ جانور سونا ہونا چاہیے، سونا ہونا چاہیے، یہ کل قیامت والے دن پیش کیے جائیں گے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بال کے ساتھ، کھال کے ساتھ، ہر ایک چیز کے ساتھ جانور پیش کیا جائے گا۔ اور بھینگے جانور کی قربانی جائز ہے، ٹھیک ہے جی، یہ قدرتی وہ ہے عذر، لیکن وہ کھاتا پیتا ہو، سارے دیگر معاملات صحیح کرتا ہو تو اس کی جائز ہے۔ اندھے جانور کی قربانی جائز نہیں۔ کانا، جس کا کانا پن ظاہر ہو اس کی بھی قربانی جائز نہیں۔ اتنا لاغر کی ہڈیوں میں مغز نہ رہا اور لنگڑا جو قربان گاہ تک خود نہ پیدل چل کے جا سکتا ہو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اکثر جو ہے نا جی، ہمارے بہت کم ہیں پاکستان میں ہندو بھی رہتے ہیں، اور ہندوؤں کی خاص علامت ہے وہ ایک تو اپنے کان چھدواتے ہیں، اور وہ جو اپنی جو ان کے معبودان باطلہ ہیں، دیوی دیوتا ہیں، وہ ان کے لیے مختص کرنے کے لیے کانوں میں بالیاں ڈال دیتے ہیں، جانور کے نشانی لگا دیتے ہیں۔ تو کان ذرا اچھی طرح چیک کر لو۔ یہ ہمارے پاکستان میں بھی ہیں، لاہور میں بھی ہیں، لیکن بہت معدوم ہیں، لیکن سندھ، بلوچستان یہ بھرپور ہے۔ تو وہ اپنے جانوروں کو ان کے لیے مختص کر دیتے ہیں چڑھاوے وغیرہ کے لیے، تو وہ کانوں کے اوپر نشان لگا دیتے ہیں۔ کانوں کو بھی آپ ذرا اچھی طرح چیک کر لیجئے تاکہ اس میں بھی کوئی عذر ایسا نہ ہو۔ پیسے آپ نے دینے ہیں نا تو چیز اچھی سی لے لو، 2-4 ہزار روپیہ زیادہ اگر بھرنا پڑے تو وہ بھر لو، بجائے اس کے کہ وہ جتنے بھی پیسے لگائیں وہ سارے ہی ضائع چلے جائیں، ان سے بہتر ہے۔ اچھا جی، اگر کان یا دم چکی تہائی یا اس سے کم کٹی ہوئی ہو تو جائز ہے۔ جس جانور کے پیدائشی کان نہ ہو یا ایک کان نہ ہو اس کی ناجائز ہے۔ پیدائشی کان نہ ہو یہ بھی عیب ہے، کان بالکل ہی نہ ہونا، زخم لگ گیا یا تھوڑا سا جتنا یہ ہے نا جی، یہ ایک مثال، پورا کان، تو اس کان کا 1/3 حصہ اس سے کم اگر کوئی عیب ہے تو وہ جائز ہے، لیکن اس کے برابر ہو جائے یا اس سے زیادہ ہو جائے پھر جائز نہیں ہے۔ اچھا جی، جس کے کان چھوٹے ہوں اس کی جائز ہے۔ جس جانور کی تہائی سے زیادہ نظر جاتی رہے اس کی قربانی ناجائز ہے۔ ہاں جی، کمزور آنکھوں والے جانور کی، جس کی آنکھیں کمزور ہو گئیں اس کی جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ یہ چند ایک مسائل تھے، اور جس کے دانت نہ ہوں یا جس کے تھن کٹے ہوں یا خشک ہوں اس کی کوئی قربانی بھی ناجائز ہے۔ بکری میں ایک کا خشک ہو جانا ناجائز ہونے کے لیے کافی ہے، اور گائے بھینس میں 2 خشک ہوں تو ناجائز ہیں۔ جس کی ناک کٹی ہو یا علاج کے ذریعے اس کا دودھ خشک کر دیا، یا جو خنسا یعنی جانور یعنی جس میں نر اور مادہ دونوں کی علامتیں ہوں، اور جلالہ جو صرف غلیظ کھاتا ہو، ان سب کی قربانی ناجائز ہے۔
یہ چند ایک جانوروں کی تھیں اقسام، باقی آپ مجھ سے پوچھ لیجئے گا، میں انشاءاللہ تعالی العزیز اس کے اوپر مزید آپ کو عرض کرتا چلا جاؤں گا۔ ہم نے کل اللہ کی بارگاہ میں قربانی کرنی ہے اجتماعی طور پر انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ میرے ہر ایک مسلمان بھائی جو پوری دنیا کے اندر جہاں پر بھی اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ